السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ نماز کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ لیکچر میں ہم نے دعائے استفتاح تک ہم نے اذکار کو دیکھا تھا۔ اب دعائے استفتاح ثنا ہے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، پھر ہم ثنا یعنی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اللہ سے کچھ دعا مانگتے ہیں۔ میں نے وہ آپ کے ساتھ 3 دعائیں شیئر کی تھیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو پورشن ہے وہ ہے استعاذہ، جسے ہم تعوذ کہتے ہیں، پھر بسملہ جسے ہم بسم اللہ کہتے ہیں، پھر سورۃ الفاتحہ، اور پھر کوئی بھی سورت جو آپ ساتھ ملاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تعوذ، استعاذہ اور بسم اللہ اس کی معنی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، یہ مختصر اور جامع انداز میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ نہ تو وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہو، نہ بہت زیادہ مختصر ہو۔ البتہ اگر آپ میری سورہ فاتحہ کی تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو میں نیچے اس کے ڈسکرپشن میں لنکس دے دوں گا، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوشش کیجئے جو آخری جز ہے، آخری سپارہ جسے ہم کہتے ہیں، ہم اردو میں اسے سپارہ کہتے ہیں اور عربی میں اسے جز کہا جاتا ہے، حصہ۔ جو آخری جز ہے، 30واں جز، اس 30ویں جز میں جو کم از کم جو 3/4 پورشن ہے، جسے ہم ثلاثہ کہتے ہیں، آخری چوتھا حصہ جو ہے، اس کو لازماً یاد کر لیں، حفظ کر لیں۔ یعنی سورہ اذا زلزلت، سورہ زلزال سے لے کر آخر تک کم از کم اتنا یاد کر لیں، کم از کم۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور میں نیچے لنکس جو ہے اس کے تمام شیئر کر دوں گا کہ کون کون سی صورت آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ میں نام بھی لکھ دوں گا، یہ سورہ فلاں کا لنک ہے، سورہ فلاں کا لنک ہے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ کوشش کیجیے ان صورتوں کا وہاں پر ترجمہ بھی سنیے، آپ کو انشاءاللہ اس کا مفہوم بھی حاصل ہوگا، اور امید ہے یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں میری گزارش ہے، قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کریں۔ سورہ ملک یاد کیجئے، سورہ یاسین ہو سکے تو یاد کیجئے، کم از کم، اور زیادہ ہمت کر کے 30واں پارہ تو آپ یاد کر ہی لیں۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع یاد کر لیجئے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع یاد کر لیجئے۔ ایسا نہیں ہم یاد نہیں کر سکتے، ہم سب یاد کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں بڑا ذہن دیا ہے۔ لیکن اگر قرآن کو یاد کرنا ہے تو پھر ایک کام آپ کو کرنا ہوگا، 3 چیزوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ آپ 3 چیزوں کی حفاظت کر لیں، قرآن یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ نسخہ سمجھ لیں میری طرف سے، 3 باتوں کی حفاظت آپ کیجئے، قرآن آپ کے دل میں اترنا شروع ہو جائے گا، یاد بھی ہوگا، سمجھ بھی آئے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آنکھ، اس سے برا نہ دیکھیں، برائی نہ دیکھیں، نامحرم کو نہ دیکھیں، غلط چیز نہ دیکھیں۔ دوسری چیز کان، ان کانوں سے غیبت نہ سنیں، جھوٹ نہ سنیں، موسیقی نہ سنیں، موسیقی نہ سنیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں دلوں قرآن سے وہ مزہ نہیں آتا، قرآن کا مزہ تب آئے گا جب ہمارے کان موسیقی سننا بند کریں گے۔ ہمارے کان موسیقی سے آشنا آئے، قرآن کہاں مزہ دیتا ہے؟ کہ علم جو ہے وہ ایسے دل میں داخل نہیں ہوتا جہاں گناہوں کی پرچھائیاں موجود ہوں، اور قرآن اللہ کا نور ہے۔ یہ نور وہاں کیسے جا سکتا ہے جہاں پہلے سے ہی اندھیروں نے جو ہے وہ ظلمتوں نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں؟ اس ظلمتوں کو نکالنا پڑے گا، دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ کمال تھے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے آگے سے سوال کیا، اچھا ہم جیسا کوئی سائنسدان ہوتا نا، جو آج کل ہم لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دلوں کو زنگ کیسے لگتا ہے، ہمارے سوال اس قسم کے ہوتے ہیں۔ لیکن کمال ہے، صحابہ بھی کیسے لوگ تھے، انہوں نے فوراً سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی دلوں کو زنگ لگتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا علاج ہے قرات کی کثرت کرنا، کثرت قرات، تلاوت کی کثرت کرنا، بہت زیادہ تلاوت کرنا، قرآن کا بہت زیادہ تلاوت کرنا۔ ہم 8 گھنٹے 6 گھنٹے کا کرکٹ میچ دیکھ سکتے ہیں، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی موویز دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ ارتغرل دیکھا جا رہا ہے، اور مجھے پتہ چلتا ہے لوگ صبح ارتغرل دیکھنا شروع کرتے ہیں اور شام تک ارتغرل ہی چلتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک ارتغرل دیکھ سکتے ہیں، آپ صبح سے شام تک کتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ صبح سے شام تک کتنے نوافل ادا کر سکتے ہیں، کتنا ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری دلچسپی کی باتیں ہیں، میں ارتغرل کی مخالفت نہیں کر رہا،
انشاءاللہ زندگی رہی تو میں تغرل پر بات کروں گا، ضرور بات کروں گا. بہرحال آج کا موضوع وہ نہیں ہے. بہرحال مقصد یہ ہے قرآن یاد کیجئے، اور قرآن یاد کرنے کے لیے میں نے آپ کو جو 3 چیزیں بتائی ہیں، تیسری زبان سے نہ جھوٹ، نہ غیبت، نہ برائی، نہ چغلی، نہ فساد پھیلانا ہے. 3 کام، آنکھ، کان اور زبان. یہ 3 چیزیں جب آپ بچا لیں گے نا، ان 3 چیزوں کے بچنے کا اثر آپ کے دل پر ہوگا. یہ دل کے اوپر جو حفاظت ہے نا، دیکھیں سب سے زیادہ آنکھ ہے جو دل کو خراب کرتی ہے. سب سے زیادہ تیزی سے جو ہمارے دل کو تباہ کرنے والی چیز ہے وہ آنکھ ہے. ہم آنکھ سے جو دیکھتے ہیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے دل پر چلتا ہے. اور پھر اس کے بعد کان کمزور ہیں اس معاملے میں، دل کے اوپر اثر ڈالنے میں. زبان اس کی نسبت کمزور ہے. ٹاپ نمبر پہ آنکھ ہے جو ہمارے دل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اندر کے جو بسے ہوئے جو ہمارے نور ہیں ان کو بجھا دیتی ہے، ان کی شمع بجھا دیتی ہے. یہ 3 اعضاء ایسے ہیں جو دل کے اندر جلتی ہوئی شمعوں کو بجھا دیتے ہیں. یہ ہوائیں ہیں، گناہوں کی ہوائیں جب یہاں سے دل میں داخل ہوتی ہیں تو وہ تمام شمعیں بجھا دیتی ہیں. ان شمعوں کو ان ہواؤں سے بچانا ہمارا کام ہے. معذرت، بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی آپ سے بات ہوئی. یہ نصیحت میرے لیے پہلے ہے، پھر آپ کے لیے ہے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی جو واعظ ہو اسے چاہیے کہ وہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو پہلے نظر وہ اپنے اوپر رکھے، اپنے دل پر رکھے، اپنے دل سے سوال بھی کرتا رہے کہ تم نے بھی یہ کرنا ہے. انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اس کام کو کرنے میں. بہرحال سب سے پہلی چیز استعاذہ، جسے ہم تعوذ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا. اس کے 3 صیغے آئے ہیں. پہلا صیغہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرا صیغہ اعوذ باللہ السمیع العلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. تیسرا صیغہ اعوذ باللہ السمیع العلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ 3 صیغے استعمال ہوئے ہیں تعوذ میں، جو ہم ثنا اور اس کے بعد دعا میں نے آپ کو سکھائی تھی. اس کے بعد ہمیں یہ 3 میں سے کوئی بھی آپ سلیکٹ کر لیں. یہ بہت زیادہ مشہور ہے. میں آپ کو پہلے کا کر دوں گا تو باقی میں آسانی ہو جائے گی. اعوذ، ہم عین واو دال مادہ ہے. اعوذ اس میں فعل چھپا ہے انا، اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا. اعوذ انا فاعل، اس کا میں پناہ مانگتا ہوں. کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ جس کی پناہ میں آنا ہوتا ہے. وہ با حرف جر کے ساتھ آتا ہے اور وہ اگلے کو مجرور کر دیتا ہے. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں کس کے؟ اللہ کے. کس کی پناہ یعنی کس کے شر سے بچنا چاہ رہے ہیں ہم؟ وہ جس کے شر سے بچا جاتا ہے وہ من سے آتا ہے. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے. من حرف جر، شیطانی جر چلا گیا، اور الرجیمی یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کو فالو کر رہی ہے، یہ بھی مجرور ہے.
تو شیطان موصوف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. رجیم ہوتا ہے رجم کیا ہوتا، رانگہ درگاہ کیا ہوا، مردود ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، لعنت پھٹکار پڑی ہوئی ہے اس پر. اچھا، اس کا بڑا اہم ترین مسئلہ ہے. کیوں یہ ہم نے کہنا ہے؟ یہ ہم نے اس لیے کہنا ہے کہ اب جب ہم قرآن کی قرات کریں گے تو وہ شیطان ہمارے وسوسے نہ ڈالے. لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اور میں نے غور کیا، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں طرح طرح سارے وسوسے ہی اس وقت پہنچ جاتے ہیں، ہر بات پہنچ جاتی ہے. تو اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ ہم اس وقت جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کنیکٹڈ نہیں ہوتے. ہمیں کنیکٹ ہونا ہے. دیکھیں وہ میں نے آپ کو دعائیں سکھائی تھی نا، میں پھر ریپیٹ کر دوں. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد. اس کے بعد یہ تعوذ پڑھنا. دوسرا تعوذ کیا ہے؟ سیم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیم. اس میں اضافہ کیا ہوا ہے دو کا. اب یہ اللہ کی صفات ہیں اسی لیے دونوں مجرور ہیں، دو صفات. اعوذ باللہ، پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، جو کیا ہے؟ سمیع ہے، سننے والا ہے، وہ علیم ہے اور جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، خوب سننے والا ہے. من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. تیسری سیم یہاں تک اس میں اضافہ جو ہے وہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ الفاظ ہیں، اللہ کرے ہم ان کو یاد کر پائیں. من حمزہ، حمزن کہتے ہیں جی جنون کو، دیوانگی، انسان کے اندر جنون، دیوانگی. یہ جنون دیوانگی کیا ہے؟ یہ جو شیطان کا لمس ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کسی کو جن جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں بعض لوگوں کو، تو وہ کیا ہے؟ وہ اپنے جنون، اس پہ جنون دیوانگی چڑھا دیتے ہیں. من حمزہ، مرکب اضافی ہے، من نے حمزی کو جر کر دیا، من حمزی ہی، اس کی جنونگی سے. اور یہ ہاں ریورٹ ہو رہا ہے کس کی طرف؟ شیطان کی طرف. من حمزی ہی، اس کی دیوانگی سے. ونفخی، ونفخی، نفخن کہتے ہیں جی تکبر کو، وہ جو دل میں تکبر ڈالتا ہے. ونفخی ہی، اور اس کے تکبر سے. نفخی جر چلا گیا، واو عطف ہوا مین کی وجہ سے، ومن نفخی، اور اس کے تکبر سے وہ جو ہمارے دل میں ڈالتا ہے. ونفثی، نفثن کہتے ہیں جادو، پھونک والا، جادو والا پھونک. جیسے نا سورہ فلق میں نفاثات، نفاثاتن، پھونک مارنے والیاں. کون سی پھونکیں؟ ایسے پھونکے نہیں مارنے والیاں، بلکہ جو جادو، کالا جادو، سحر کے ذریعے جو پھونکے مارتی ہیں وہ. سو من نفثی، اس کی پھونک سے. اور وہ پھونک کون سی ہے؟ وہ پھونک اس کی جادو والی پھونک ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. من حمزہ ونفخہ ونفثہ، تینوں یہ جو آپ کے ساتھ میں نے تعوذ شیئر کی ہیں، یہ تینوں احادیث میں موجود ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ بسم اللہ. اس بسم اللہ کو عربی میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں کیا کہتے ہیں. اس کو البسملہ کہتے ہیں، البسملہ. تو اس کے ماشاءاللہ ہم سبھی جانتے ہیں وہ کیا ہے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. با حرف جر ہے، یہ تھا اسم اللہ. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا نام. اسم اللہ، اللہ کا نام. با حرف جر، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ساتھ اللہ کے نام کے. اچھا، اس سے پیچھے آپ دیکھیں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اب اگر ہم یوں کریں، ساتھ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. بات پوری مکمل کر لیتے ہیں. یہ الرحمانی بھی حالت جر میں ہے، زیر کے ساتھ آ رہا ہے. الرحیمی بھی حالت جر میں ہے. یہ کیوں دونوں جر میں ہیں؟ یہ اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے. اچھا، یہاں پہ فعل ایک محذوف ہے، انڈرسٹوڈ فعل، کیونکہ ہم مختلف کام کریں گے. ہم کبھی قرات کر رہے ہوں گے، کبھی پانی پی رہے ہیں، کبھی کھانا کھا رہے ہیں، کبھی سفر میں جا رہے ہیں. There are so many things to do. بہت سارے کام کرنے کے ہیں. تو اس کے لیے یہاں پہ ایک فعل معذوف ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. ابدأ آ سکتا ہے،
اقرأ میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے. بہرحال یہاں پہ کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. ابدأ علماء نے فرمایا کہ یہاں پہ ایک فعل محذوف ہے کثرت استعمال کی وجہ سے، کیونکہ ڈیفرنٹ جگہوں پر اس جملے نے استعمال ہونا ہے. سو شروع کرتا ہوں بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اب اس اللہ کی صفات ہے کہ وہ اللہ کیسا ہے، وہ رحمان ہے. پھر دوسری صفت ہے رحیم ہے. رحمان سے کیا مراد ہے؟ بہت رحم کرنے والا. اور رحیم بھی ہے، بہت مہربان ہے. ان دونوں کا استعمال یعنی میننگ میں جو ڈیفرنس وہ بڑا ڈیلیکیٹ ہے. رحمان اللہ سب کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے رحمان ہے. رحیم صرف مومنین کے لیے ہے. رحیم صرف وہ مومنین کے لیے ہے اور رحمان وہ سب کے لیے ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، کفار ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے. وہ بیمار ہوتے ہیں، اللہ ان کو صحت بھی عطا فرما دیتا ہے. تو وہ اس کی رحمانی کا نتیجہ ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ سب پر مہربان ہے. لیکن رحیم جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن صرف رحیم ہوگا مومنوں پر. اس دن صرف وہ اپنی رحیم ہونے کی صفت استعمال کرے گا. رحمان وہ دنیا میں ہے، سب کے ساتھ وہ رحمان ہے. وہ کوئی اس سے کوئی گناہ کر رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، کوئی اس کی مان رہا ہے وہ اس کو بھی دے رہا ہے. لیکن رحیم وہ یوم قیامت کو خاص طور پر مومنین کے لیے ہوگا کہ انہیں اس دن وہ بخشے گا، ان کی بخشش فرمائے گا. اس دن وہ رحیم ہوگا، وہ کریم ہوگا. تو یہ رحمان اور رحیم کا بس یہ ڈیلیگیٹ سا ڈیفرنس ہے. تو یہ تو ہو گیا بسم اللہ کا ترجمہ. اب ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کو میں مختصر انداز میں ڈیفائن کروں گا. جی سورۃ فاتحہ میں نے آپ کے سامنے مکمل لکھ لی ہے. میں اس کی آپ کو ترجمہ بھی بتاؤں گا، تھوڑا سا مفہوم بھی بتاؤں گا. اس سے پہلے میں ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. حدیث اس حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث اس حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورہ فاتحہ کی ایک تو قرات کا حکم دیا ہے. دوسرا، سورہ فاتحہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے. اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرات جب کی جاتی ہے عمومی طور پہ، اکثر میں نے دیکھا ہے اکثر قراء حضرات وہ کیا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ یہاں آ کے بریک لگاتے ہیں، یہاں تک. قربان جائیں، ویسے ٹھیک ہے، جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی اس میں لیکن کچھ آداب بھی ہوتے ہیں قرات کے، کچھ معاملات، کچھ حدیث کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا انداز کیا تھا. پاکستان میں نے جتنی مساجد میں نماز پڑھی ہے، اکثر میں دیکھیں یہ غلط نہیں ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن وہ اور عرب میں بھی کچھ ایسا ہی ہے 50%، لیکن عرب میں پھر بھی مختلف میں نے پائے ہیں کہ وہ آرام سے رک کر پڑھتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا غالباً ایک دفعہ میں بیان سن رہا تھا اسی نماز کے بارے میں کافی سال پہلے. اس دن سے یہ میں نے عادت اپنائی تھی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حدیث قدسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں فرمائی ہے، اس حدیث قدسی میں ہر آیت کے اینڈ پر اللہ ایک بات فرماتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اور بس آخر تک کھینچ لاتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم آرام سے پڑھیں، رک کر پڑھیں. میں حدیث شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفینی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. فنصفها لی ونصفها لعبدی، اس میں سے نصفها لی آدھا میرے لیے ہے، ونصفها لعبدی اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے. ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا یقول العبد، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بندہ کیا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یقول اللہ، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کیا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد الرحمن الرحیم، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. ویقول اللہ اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. یہاں پہ حمد ہے، تعریف، یہاں پہ اللہ کی ثنا بیان کی، یعنی وہ جو صفات ہیں ان کو بیان کیا. اس کے بعد آگے ہے
یقول العبد مالک یوم الدین یقول اللہ مجدنی عبدی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے کیا ہے، مجدنی، میری عظمت، میری بڑائی بیان کی، مجھے بڑا مان لیا۔ اس کے بعد ہے مجدنی عبدی وہذہ الآیۃ بینی و بین عبدی، وہذہ الآیۃ، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یقول العبد، بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین فہذہ الآیۃ بینی و بین عبدی۔ اب بندہ جب یہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی یہ دونوں میں مشترک ہے، کیونکہ کیا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تو تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ فہذہ الآیۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اب کیا ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، جو اس نے سوال کیا وہ میرے بندے کے لیے ہے۔ یقول العبد، اب بندہ کیا کہتا ہے، اب بندہ سوال کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ۔ پھر کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو وہ حصہ کیا ہے جو اب بندے کا سوال ہے، یہاں سے دعا شروع ہو جاتی ہے، یہ حصہ دعا کا حصہ ہے، یہ پورا یہ دعا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہے، عظمت ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا، جب قرات کر رہے ہوں نماز میں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، جب میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، میرے بندے نے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو رب کیا کہتا ہے، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت، میری بڑائی بیان کی۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے، میری بڑائی کر رہا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے چلو وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرے گا۔ اور سوال کیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ دنیا کی سب سے بڑی اہم ترین چیز ہدایت ہے، باقی سب چیزیں ثانوی ہیں، سب سے اہم ترین چیز ہدایت کا حاصل ہو جانا ہے۔ سب سے بڑا سوال ہدایت کا سوال ہے، سب سے بڑی جو امپورٹنٹ ترین ہماری زندگی اور آخرت جس پہ منحصر ہے وہ ہدایت ہے۔ اللہ سے ہم سب کو ہدایت مانگنی چاہیے۔ بہرحال چلیں ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ الحمد، یہ مبتدا ہے، میں زیادہ گرامر کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ تمام تعریفیں لام حرف جر للہ، اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں صرف ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی ان تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اب یہ اللہ کی صفت نمبر 1 ہے، وہ اللہ کیسا ہے، اور رب العالمین ہے، مرکب اضافی ہے، ربی جر چلا گیا للہ کے لام کے اثر کی وجہ سے، چونکہ یہ پورا مرکب ہے صفت۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اللہ کے لیے جو کیا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر وہ رب کیسا ہے، الرحمانی، وہ رحمان ہے۔ پھر کیا ہے، وہ رحیم ہے۔ یہ دوسری صفت نمبر 1، صفت نمبر 2، صفت نمبر 3، یہ 3 صفات ہو گئیں کہ رب العالمین ہے، پھر الرحمان ہے، پھر رحیم ہے، پھر یہ صفت نمبر 4 مزید کیا، یہ مالک کی جر چلا گیا اس لام کی وجہ سے، کیونکہ یہ تمام صفات بیان ہو رہی ہیں اس للہ میں جو اللہ کا لفظ موجود ہے، اسم الجلالہ، مرکب اضافی ہے یہ پورا۔ مالک یوم الدین، کیسا اللہ ہے، کیسا رب ہے، مالک یوم الدین ہے، یوم الدین کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ وہ روز جزا کیا ہے، یہ اللہ نے روز جزا میں خود کو مالک ہونے کے لیے کیوں سیپریٹ کیا، حالانکہ تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کا مالک ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں یعنی جزوی طور پہ اصل ملکیت اللہ کی ہے، لیکن پھر بھی کوئی بادشاہ ہے، کوئی کسی زمین کا مالک ہے، کوئی گاڑی کا مالک ہے، کوئی چیزوں کا مالک ہے، ایک فرضی ملکیت ہے، لیکن اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا کسی چیز کا، کسی چیز کی ملکیت کسی کے انڈر نہیں ہوگی، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی زمین کا مالک نہیں، کوئی فلیٹوں کا مالک نہیں، کوئی بلڈنگز کا مالک نہیں، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں۔ اس دن رب اکیلا ہوگا، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہوگا۔ یوم الدین، دین کا مطلب وہاں پہ لیا گیا جزا، جزا دینے کا دن، یوم الدین ہوگا جس دن جزائیں دی جائیں گی، اس دن وہ اکیلا مالک ہوگا، اس دن اور کوئی دوسرا مالک نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہے، ایاک نعبد، عبد یعبد، عبادت کرنا، نعبد میں نحن فاعل موجود ہے،
ہم عبادت کرتے ہیں، یہ جملہ کیا تھا؟ نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کا مفعول ہے، حالت نصب میں ضمیر ہے۔ اب تاکید پیدا کرنی تھی تو کاف شروع میں لایا گیا، جب کاف شروع میں آ گیا تو ہوتا کیا ہے، اب یہ اکیلا پڑھا نہیں جاتا، اس کے ساتھ یہ ضمیر منفصل کہلاتی ہے، وہ بنائی جاتی ہے ایا کا اضافہ کر کے۔ سو ایاک نعبد، دیکھیں نعبد کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد کا ترجمے کا ڈیفرنس، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، that we don't worship anyone else except you، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، سیم ایاک ہے، بس نستعین کو سمجھ لیجیے۔ استعانہ یستعین باب استفعال میں سے آتا ہے مدد چاہنا، مدد مانگنا۔ نستعین میں نحن فاعل موجود ہے، نحن ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہاں تک بندے نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ کبھی لوگ ادھار لیتے ہیں نا دوستوں سے، رشتہ داروں سے، تو ان کی پہلے تعریف کرتے ہیں، ان کی اچھائی بیان کرتے ہیں کہ یار تم تو اتنے اچھے بندے ہو اور تم تو لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ پھر وہ اپنی عرضی پیش کرتے ہیں، عرضی سنی جائے گی، صاحب اس کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی نا، تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی تو بیان کرنی بنتی ہے، اور شکر ادا کریں ہم سب مل کر کہ اللہ نے اپنی بڑائی کرنے کا انداز بھی ہمیں سکھا دیا، ورنہ ہمیں کہاں آتا تھا۔ یہ تو احسان ہے ہمارے رب کا کہ اس نے اپنی تعریف کرنا ہمیں سکھا دیا۔ آگے کیا ہے؟ اب مانگنا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی، ہدا یہدی ہدایت، اہدی انت فاعل امر کا صیغہ، نحنو حالت نصب میں یہ مفعول ہے اہدی کا۔ اہدنا، تو ہمیں دکھا، تو ہمیں ہدایت دے، تو ہماری رہنمائی کر، کس طرف؟ الصراط یہ مفعول ہے، مفعول ثانی، اہدنا الصراط ہمیں ایک راستے کی طرف رہنمائی کر، یہ حالت نصب میں ہے، یہ اس کی صفت ہے، راستہ کیسا ہو؟ المستقیمہ، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ جب بھی نماز پڑھیں دل میں یہ یقین رکھیں کہ یا اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچا، ہمیں ایسے لوگوں سے بچا جو ہمیں گمراہ کر جائیں، ہمیں ایسی کتابوں سے بچا جو ہمیں گمراہ کر جائیں، جو ہمیں ہدایت کے راستے سے ادھر ادھر کر دیں۔ آگے ہے اب راستے کی مزید یہ بدل کے طور پہ آتا ہے، آپ اس کو صفتی لے لیں، وہ راستہ کیسا ہو؟ صراط الذین، مرکب اضافی، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، انعم ینعم انعام کرنا، انعمت فعل ماضی، انت فاعل، تو نے انعام کیا علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن سے تو راضی ہے، جن کو تو دے چکا ہے، جن کو تو آزما بھی چکا ہے، وہ کامیاب ہو چکے ہیں، جو تیری کتابوں میں کامیاب ہیں، جو اعمال میں کامیاب ہوئے، جو تیری راہوں میں کامیاب ہوئے، ہمیں ان کے راستے پر چلا، یعنی ہمیں حق پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ اور وہ کیسے لوگ تھے؟ غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غصہ ہوا، مغضوب علیہ وہ جس پر غصہ کیا جائے، سو نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غصہ ہوا مغضوب، ولا الضالین اور نہ ہی ان لوگوں کا، یہ غیرہ کی جگہ پہ ہے، ولا الضالین، ضالون سے حالت نصب میں ہے یہ، ولا الضالین حالت جر میں، ولا الضالین اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ ضالون ہوتا ہے گمراہ ہوا، مغضوب ہوتا ہے جس پر غصہ کیا جائے۔ سو ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غصہ ہوا اور جو گمراہ ہوئے، غصہ ہوا یعنی یہ یہودی اور گمراہ ہوئے عیسائی، عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ سو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور وہ گمراہ ہوئے، نہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچایا۔ ایک مفتی صاحب کو میں بیان سننا تھا تو بہت عرصہ پہلے، بہت سالوں پہلے، غالباً 8-9 سال پہلے، بات یاد رہ گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ دن میں 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں، 4 رکعتوں میں 2 رکعت 3 رکعت جو رکعت ہیں، اور ہم یہ رکعت پڑھ کے
غیر المغضوب ہم یہ کہہ کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کے راستے سے بچا، اور جب ہم گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو انہی کے راستوں پر چل پڑتے ہیں، انہی کی باتوں کو ہم سمجھتے ہیں صحیح ہیں، انہی کی عملوں پر چلتے ہیں، انہی کا لباس اپنا لیتے ہیں، انہی کے اطوار اپنا لیتے ہیں، تو پھر ہم سورہ فاتحہ میں کہتے کیا ہیں؟ بات ان کی بالکل درست تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں میں آپ سے مزید شیئر کرتا ہوں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ عالمین کی تعریف اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا وما رب العالمین، کون ہے رب العالمین؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، اب رب العالمین کی تعریف ہوئی موسیٰ علیہ السلام بزبان موسیٰ علیہ السلام کہ وہ کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان کا رب اور اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ اس کا مالک ہے، وہ ہے رب العالمین۔ اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، یہ فرماتے ہیں یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ دو اللہ کے نام اسماء الحسنہ میں سے ہیں، یہ رحمت کے اندر سے جو ہے وہ ڈرائیو کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الرحمن هو ذو الرحمت الشاملہ، رحمان کا مطلب ہے کہ کمپلیٹ رحمت اس میں سموئی ہوئی ہے اور یہ تمام دنیا کی مخلوق کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے آخرت میں ہوگی رحیم، ذو الرحمت للمؤمنین یوم القیامت، وہ رحیم ہوگا یوم قیامت میں مومنین کے لیے۔ یہ اکثر علماء کا اقوال ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، ایک روایت انہوں نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں وَيَدُلُّ لَهُ الْأَثْرُ الْمَرْوِيُّ عَنْ عِيسَى كَمَا ذَكَرَهُ ابن كثير رحمه الله وغيره أنه قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة، کہ رحمان جو ہے وہ رحمان الدنیا والآخرہ دونوں کا ہے، لیکن والرحیم رحیم الآخرہ ہے کہ وہ آخرت کا رحیم ہے۔ اس کے بعد مزید آپ کے ساتھ مالکی یوم الدین آیا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مالکی یوم الدین کی تعریف اللہ نے خود فرمائی، کیسے فرمائی؟ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا کہ روز جزا کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا پتا کہ روز جزا کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھے گا، اس دن صرف ایک اکیلا اللہ ہوگا۔ میں خوش قسمت ہوں شاید کہ آج ہی میں مکتبہ گیا، مجھے یہ بہت پیاری ایک تفسیر ملی قرآن کی، یہ ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے، بہت پیاری لگی مجھے، میں لے آیا اور آج ہی سورہ فاتحہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اس کے اندر سے جو باتیں، یعنی کتنی پیاری بات ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ مالک یوم الدین کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ ایاک نستعین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ لا نطلب العون الا منک وحدک، ہم تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، ہم تیرے سوا کسی سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ لأن الامر کلہ بیدک وحدک، کیونکہ سارے معاملات تو تیرے ہاتھ میں ہیں، تو پھر ہم مدد کس سے مانگے؟ لا یملک احد منہ معک، تیرے برابر آ کے تو کوئی کسی کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے، اسی لیے ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ جو انعمت علیہم ہے، یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبیوں میں سے ہیں، جو صدیقین میں سے ہیں، جو شہداء میں سے ہیں، جو کیا ہے صالحین میں سے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ یہ تو مختصراً میں نے آپ سے اس کتاب سے شیئر کیا۔ بہرحال سورہ فاتحہ ہماری مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد آمین کہتے ہیں۔ اس آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب، یا اللہ قبول فرما لے، اس آمین کا مطلب ہے استجب۔ تو سورہ فاتحہ یہاں ہماری مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم رکوع کے اذکار، رکوع میں جانے کے، رکوع سے اٹھنے کے انشاءاللہ وہ مکمل کریں گے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ ہماری یہ نماز کی جو کلاس ہے یہ جلدی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے مختصر لیکچر ہوں گے۔ میرا آپ سے کہنے کا اب جو میری ریکویسٹ ہے کہ سورہ فاتحہ کو آپ نے غور سے یاد کرنا ہے، ان کے معنی پر غور کرنا ہے، مفہوم پر غور کرنا ہے، تاکہ ہم نماز میں کمپوز ہو سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ سکیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یوں سمجھے واقعتاً باتیں کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں احساس ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔
اس کے بعد انشاءاللہ جو ڈیفرنٹ صورتوں کے لنکس ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمی جو مجھ سے ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی، اسے معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آمین یا رب العالمین.